وہ ہے اس روح پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہ تھا جو میں ڈھونڈ رہا تھا. اس روح پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوں. میں تو محمد مصطفیٰ کے حسن ازل پر، اس کے نور پر فدا ہو چکا ہوں اور اسی کا ہو گیا. وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ وہ یہ میں ہے ہی کچھ نہیں، میرا وجود ہی اس کے اندر مٹ چکا ہے کام کیا. یہ دعویٰ ہے جس کو نعوذ باللہ من ذالک گستاخی کا دعویٰ، برابر کی نبوت کا دعویٰ اور مقابلے کا دعویٰ بنا کر مسلمانوں کو اشتعال دلواتے ہیں مولوی، اور ان بیچاروں کو نہ اپنے دین کا پتہ نہ کسی اور کے دین کا پتہ. اصل بات تو یہ سنی کا اصل مطلب یہ ہے سنی سنا واقعہ یہی ہے. جو کہتے ہیں بولنے والے مجھے آتے ہیں کہ ہم تو بس اتنے سنی ہیں کہ سنا ہوا ہے کچھ ہے بس، اور سنت والے سنی نہیں. تو اب ان کو کیا پتہ لگے گا کہ اصل دین ہے کیا، اسلام کیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، اپنا پتہ کوئی نہیں. ہم پر بھی انہوں نے کوئی بھی تحقیق نہیں کی، مولویوں سے سن لیتے مان لیتے ہیں. خاتم کا معنی جو اصل لفظ ہے قرآن کریم میں، اس کا معنی جماعت احمدیہ مختلف طریقے پر پرکھتی ہے، بتاتی ہے ان کو، اور یہ دعویٰ کرتی ہے کہ خاتم کے ہر معنی پر جو ثابت شدہ ہے ہم یقین رکھتے ہیں اور آپ نہیں رکھتے. یہ مقابلہ کر رہے ہیں ہم تو مولویوں سے، وہ ہماری بات آپ تک پہنچنے نہیں دیتے. پاکستان گورنمنٹ نے ساری کتابیں ضبط کر لی ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی بھی، اور اس مضمون پر جو بھی کچھ لکھا جاتا ہے وہ ضبط کر دیتے ہیں. اگر ہماری بات بولی تھی، جھوٹی تھی، کھوکھلی تھی، تو حکومت کو اپنے خرچ پر ہماری باتیں لوگوں تک پہنچانی چاہیے تھی. وہ روکے کیوں ڈالیں، ڈرتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ بات پہنچی تو لوگ مان جائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں، میں تو ایک دفعہ ایک مولوی صاحب تشریف لائے میرے پاس، ایک دفعہ ایسا ہوا، مگر ایک بتاتا ہوں. ان سے میں نے کہا میں تو آپ سے صرف اس شرط میں، پرانی بات ہے، میں خلیفہ اس وقت نہیں تھا، ایک عام انسان تھا، عام تو اب بھی ہوں، مگر یہ خدا تعالیٰ نے یہ مجھے ذمہ داری نہیں دی تھی. میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے مقدمے نبوت پہ بحث کرنے آئے ہیں، پہلے اصول طے کر لیں. کہتے کرو. میں نے کہا میں اس بات پر مناظرہ کروں گا کہ ختم نبوت پر میں کامل یقین رکھتا ہوں اور آپ نہیں رکھتے. وہ تو ہڑبڑا اٹھے کہ یہ الٹی بات، میں تو اس کو مجرم کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم یقین مجرم کرنے کے لیے، مجھے کہتے تم نہیں یقین رکھتے. کہتا یہ کہتے ہاں تو کرو مناظرہ. میں نے کہا پہلے مجھے آپ بتائیں کہ وہ کون سا معنی ہے آپ کے نزدیک جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ میں یقین نہیں رکھتا اور آپ رکھتے ہیں. کہتے نبیوں، سب نبیوں کو ختم کرنے والا. میں نے کہا پکے ہو جائیں اچھی طرح، اس پہ پکے پیری کہتے ہیں پنجابی میں، کئی پنجابی جن سے بات اس طرح ہو رہی ہے، کہ پکے پیری بالکل پکا ہو. میں نے کہا آپ بتائیں کہ ختم کا کیا، کس طرح نبیوں کو ختم کیا؟ سب کو کیا؟ کہتے ہیں ہاں سب کو کیا. میں نے کہا حضرت عیسیٰ میں شامل تھے؟ تھوڑا سا ڈرے، کہتے ہاں تھے شامل. میں نے کہا ختم کس طرح کرتا ہے ایک آدمی دوسرے کو؟ یا جسمانی طور پر ختم کرتا ہے یا اس کا فیض ختم کرتا ہے. تیسرا تو کوئی معنی نہیں نا ختم. آپ کہتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی گزرے تھے وہ اپنی موت آپ مر گئے، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں ختم کیا. ٹیسٹ کیس صرف ایک باقی، یعنی حضرت مسیح، وہ اتفاقاً زندہ رہ گئے، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ختم کرنے سے پہلے جسمانی معنوں میں آپ ختم ہو گئے. اتنا شیطانی عقیدہ ہے، اتنا ظالمانہ عقیدہ ہے کہ آپ کے ترجمے کی روح سے مسیح خاتم ہے، نہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا آپ اب یہ سوچئے کہ آپ پہلے پیدا ہوئے ہیں، مسیح بھی پہلے پیدا ہوئے. آپ کا ایک بیٹا آپ کے سامنے پیدا ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اور آپ اس کے 40 سال بعد فوت ہوتے ہیں. تو آپ بعد میں فوت ہوئے ہیں یا وہ بعد میں فوت ہوا ہے؟ پہلے بھی آپ اور بعد میں بھی آپ. یہ ہے خاتمیت. آپ کا بیٹا بیچ میں جو آپ کے سامنے پیدا ہوا، چند دن رہ کے مر گیا، وہ کہاں سے خاتم بن گیا؟ تو
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کا یہ گستاخانہ عقیدہ ہے کہ نام ان کا خاتم تھا لیکن تھے مسیح خاتم، کیونکہ ایک ہی مسیح، ایک وقت میں یہ دو نبی زندہ تھے. ایک ختم ہو گیا جسمانی معنی جو لے رہے ہیں، اور دوسرا ختم نہیں ہوا، کچھ بات جاری رہا، وہ بہت بعد میں جا کے ختم ہو گیا. تو خاتم وہ ہوا جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو وفات پاتے دیکھ لیا، نہ کہ وہ جو پہلے مر گیا. دوسرا معنی ہے فیض کا، فیض بند کر دیا. میں نے کہا آپ بتائیے کہ جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے کنارے پہ پہنچ جائے گی، جانچنے کی حالت میں ہوگی، جب اس کے بچنے نہ بچنے کی باتیں ہو رہی ہوں گی، اس وقت کون آ کے بچائے گا اس کو؟ مسیح آسمان سے آئے گا اور بچائے گا کہ نہیں؟ کہتے ہاں. میں نے کہا فیض کیا ختم ہوا؟ اس نے تو فیض جاری کر دیا اپنا امت محمدیہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی زیر احسان آ گئی. اگر نہ وہ بچاتا تو امت ختم تھی. تو محسن اعظم کون ہوا، فیض رساں کون ہوا، اور کس نے فیض قبول کیا؟ جس کی امت کو بچانے والا باہر سے آیا، وہ تو ہمیشہ کے لیے اس کے زیر احسان آ گیا. اتنا ظلم، بجائے اس کے کہ فیض ختم کرتے، اس کے فیض کے نیچے آپ آگے نعوذ باللہ ملا. اب بتائیے آپ خاتم مانتے ہیں یا میں خاتم مانتا ہوں؟ کہتے نہیں اس کا تو ایک اور مطلب بھی ہے. وہ مطلب ذرا سنیں کیسا عجیب ہے. کہتے ہیں بعض دفعہ ایک ذلیل سے آدمی سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں لوگ، اس پر احسان کرتے ہیں. بادشاہ کسی سے خدمت قبول کر لیتے ہیں اور ان کا احسان ہوتا ہے. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بادشاہ ہیں، مسیح سے خدمت قبول کر لی، اس پر احسان کرتے ہوئے. میں نے کہا مولوی صاحب یہ فرضی باتوں سے بات نہیں بنے گی، ذرا غور سے سوچیں اس مضمون کو. پھر ایک بادشاہ خواہ کتنا عظیم شان بادشاہ ہو، اگر وہ بھوکا مر رہا ہو کسی شکار میں کسی جگہ گم کر، تو کوئی ادنا سے ادنا آدمی روٹی کا ایک ٹکڑا دے کر اس کی جان بچاتا ہے تو وہ محسن بن جاتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ بادشاہ اس کے ممنون احسان ہوتا ہے. کہتا ہے جو مانگو میں دیتا ہوں. میری بعض کہتے ہیں کہانیوں میں علی سلطنت میں شریک کر لیتا ہوں. وقت پڑے پر جو خدمت کرتا ہے وہ وہاں خدمت لینے والا زیر احسان ہوتا ہے، نہ کہ خدمت کرنے والا. وہ خدمت اور ہے کہ بادشاہوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، آپ ایک سبز پتہ بھی لے کے چلے جائیں تو بادشاہ قبول کرتا ہے. یہ تو نہیں اس کو اس کا فائدہ پہنچا ہے، وہ احسان کے طور پر خدمت قبول کرتا ہے. آپ یہ مضمون نہیں بیان کر رہے ہیں، آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اگر مسیح نازل نہ ہو تو امت محمدیہ ختم ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، اور اس کو بچانے والا امت میں سے ایک بھی شخص نہیں. مہدی آ چکا ہے پھر بھی نہیں بچی، پھر بھی مسیح کی ضرورت ہے. اور جب تک وہ غیر قوم کا نبی نہ آئے اس وقت تک یہ امت بچتی نہیں. آپ کہتے ہیں یہ احسان ہو، اس پر احسان ہو. یہ تو بالکل ویسی بات ہے جیسے ہمارے قادیان میں ایک ہوتا تھا پاگل بیچارہ، اس کو ایک شخص مار رہا تھا. تو میرے ایک کزن ہیں منصور احمد صاحب، وہ آج کا ربا میں امیر ہے میرے پیچھے. وہ انہوں نے دیکھا، اس نے آدمی کو پکڑ کے دھکا دے کے پیچھے کیا، اور مضبوط تھے، وہ فٹ بالر بھی تھے، بڑے اچھے پہلوان آدمی تھے. میں کہا پاگل ہو گیا تم کہ یہ اس کو مارے غریب پاگل کو؟ تو یہ پاگل میاں بولے کہ نہ نہ نہ، اوپر سے مجھے پڑ رہی تھی، اندر سے اس کو پڑ رہی. حقیقت یہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ پڑھ کس کو رہی ہے. یہ جو عقیدہ ہے یہ امت محمدیہ کو ہمیشہ کے لیے